میں دعا کرنا اللہ پاک آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بات کا اندر قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات محترم، ساری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد دا خطیب خودے کو ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے ہوندا ہے، آ کے آندا ہے مولوی صاحب قاری صاحب میں بڑی دوروں آیا تے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ وہ مسئلہ کی ہے؟ وہ مسئلہ ایک ہے کہ میں نے یہ دسو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہاں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ شرک اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوئے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن جدو شرک کی باری ہوتی فرمایا کہ انہوں میں معاف نہیں کرنا، انہاں ہمیشہ ہمیشہ جہنم اندر رہنا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کوئی اللہ دے بندیا تو آیا بڑی دوروں تے انج کر اج رات میرا مہمان بن جا، میں تیرا میزبان بن جانا تے رات کٹ میرے گھر دے اندر سو دے ٹائم میں درس دینا تے درس تو بعد تو سوال کریں، تیرے سوال کرن دی وجہ تو تجھے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے۔ شام پئی تے مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ لیے ایک مہمان ہے تے اس مہمان دی خاطر چنگی کرنی ہے، ایدی مہمان نوازی اندر کو کسر رہ نہیں جانی چاہیے۔ بی بی کہتی ہے آقا صاحب قاری صاحب یہ بندہ کون ہے کہ اتنی خاطر دعا کرنی ہے؟ کون بندہ ہے؟ آپ صاحب آندے ہیں کوئی تینوں ہر گل دسنا کوئی واجب نہیں، تب ٹھیک ہے تو بیوی نے پھر اصرار کیتا تے قاری صاحب آندے ہیں کہ بندہ جڑا ہے نا کہ میرے واسطے رشتہ لے کے آیا ایک لڑکی دا، وہ لڑکی بڑی نیک ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، وہ دا میرے واسطے رشتہ لے کے آیا۔ ایک گل بیوی نے سنی ہے تے بیوی نے سب کچھ پرا سنیا اور جناب گلاں کرنی شروع کر دی۔ ساری رات گزر گئی، بیوی گلاں کرتی رہی۔ یہ جڑا مہمان ہے یہ بیٹھک کے اندر ساری رات گلاں سنتا رہے۔ صبح کے ٹائم قاری صاحب گئے، قاری صاحب نے جا کے فجر تو بعد درس دیتا، درس دین تو بعد یہ بندہ جڑا ہے انہیں سوال نہیں کیتا تے جب اٹھ کے جان لگا تے قاری صاحب نے اللہ نے بندے سوال کیوں نہیں کیتا؟ یہ بندہ آندا ہے مولانا صاحب تہاڈی دوواں جیاں دی رات دی لڑائی نے مینوں جواب دے دتا ہے، مینوں سبق دے دتا ہے کہ ایک 5 مرلے دے اندر رہن والی ایک عورت، 5 مرلے گھر دی مالک ایک عورت اپنا دوجا شریک برداشت نہیں کرتی تے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے وہ اپنا شریک کیویں برداشت کرے؟ انہیں کہا مولوی صاحب جواب میں لب گئے، میں سوال کی کراں؟ تہاڈی اس لڑائی نے مینوں سبق دے دیتا ہے کہ ایک عورت اپنا دوجا شریک برداشت نہیں کر سکتی کہ جڑا مالک پوری کائنات دا مالک ہے، ہواواں دا مالک، فضاواں دا مالک، پرندیاں دا مالک، چرندیاں دا مالک، انساناں دا مالک، حیواناں دا مالک، وہ کیویں برداشت کر سکتا؟ ایک پیر جناب وہ دی گدیوں تے وہ دی زندگی اندر دوجا بیٹھ دے پیر نوں گوارا نہیں ہوتا۔ ایک موئی دی سیٹ تے جناب کوئی وہ دی زندگی دے اندر وہ دے مسلط کوئی دوجا کھلو جے نوں گوارا نہیں کھاندا۔ ایک چوکری پنڈ دا وہ دی جگہ تے کوئی دوجا کھلو جے نوں گوارا نہیں کھاندا۔ تے آسماناں تو آواز ہوندی ہوئے بندے ہو تانوں دنیا دے وچ رہ کے ماڑی موٹیاں گدیاں تہاڈی جگہ تے تہاڈی سیٹ تے کوئی دوجا بیٹھ جے تانوں گوارا نہیں کھاندا تے میں تے پھر بادشاہاں دا بادشاہ، میں تے پھر بادشاہاں دا بادشاہ، مینوں کیویں گوارا کھاندا ہے کہ میری کوئی برابری کرے تو میرا شریک بنے۔ میرے محترم بھائیو
اج اس جمعے تو بعد ساڈا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ساڈا منہج تے ساڈا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ گردن کٹی جا سکتی ہے لیکن کسی غیر دے کے جھک نہیں سکتی، ایک جان جا سکتی ہے لیکن کسی غیر دے کے جھک نہیں سکتی، کسی غیر دے سامنے اس گردن نو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیو، ان اپنے غیرت بنا لو، ان اپنی عزت بنا لو، ان اپنی شان بنا لو، ان اپنا مقام بنا لو۔ جان جاتی ہے تے جائے لیکن کسی اور دے سامنے ساڈا ایمان نہ ڈول جائے۔ میرے محترم بھائیو، غور کریے جی، توجہ فرمایا کہ مکے دے جڑے کافر سن نا، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ دے نبی جی تسی کہتے ہو اللہ اللہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ داتا ہے، صرف وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اولاداں بھی وہی دیندا ہے، جناب شفاواں بھی وہی دیندا ہے، عزتاں بھی وہی دیندا ہے، رسوائیاں بھی وہی دیندا ہے، سانو اس اللہ دا تعارف تے کراؤنا، سانو اس اللہ دی پہچان تے کراؤنا، سانو پتہ لگے وہ اللہ کون ہے، کتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا مکے دے مشرکاں کہ اللہ ذات ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تے جڑا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے نوں کرایا تے اج میں تانوں انشاءاللہ کراواں گا۔ اللہ کا تعارف، اللہ دی ذات کون ہے، غور کریے، توجہ فرماتے جائیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں کہہ دیو، انہاں نوں دس دیو، انہاں نوں پیغام دے دیو، اللہ جی کی پیغام دینا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنیا ہے نہ اللہ کسی تو جنیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دے نہ کوئی برابر ہے، نہ کوئی اللہ دا ہمسا ہے، ایک اللہ والا کی کہندا ہے قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد کی شان والیا، قل هو اللہ ترجمہ قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد کی شان والیا، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ این گواہی، لا الہ الا اللہ دی دیو این گواہی، کل ملکاں دا والی تو ہے، کل ملکاں دا والی تو ہے، سب پہ تیری شاہی، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، اونچی شان والیا، قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم نوعیوں، اللہ کا قرآن فرمایا قل هو اللہ
ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہہ دو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد، انہاں نوں دس دیو، انہاں نوں اعلان کر دیو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ ایک ہے۔ اللہ احد فرمایا حاجت روا کلا ہے، اللہ احد مشکل کشا کلا ہے، اللہ احد فرمایا اللہ بے نیاز ہے، فرمایا بگڑیاں بنان والا کلا ہے، اللہ احد لاجواب کلا ہے، اللہ احد فرمایا داتا کلا ہے، اللہ احد شفا دینے والا کلا ہے، اللہ احد فرمایا خزانہ دا مالک کلا ہے، اللہ احد فرمایا زمین بنان والا تے آسمان بنان والا کلا ہے، اللہ احد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دس دیو چاند نوں بنان والا سورج نوں بنان والا کلا ہے، اللہ احد فرمایا انساناں نوں بنان والا حیواناں نوں بنان والا پرندیاں نوں بنان والا چرندیاں نوں بنان والا کلا ہے، اللہ احد فرمایا نہ کوئی اودا برابر ہے نہ کوئی اودے نال دوجا ہے، فرمایا اللہ احد اللہ کلا ہے، اللہ کلا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، یہ مسئلہ جڑا ہے توحید والا مسئلہ میرے محترم بھائیو یہ عام مسئلہ نہ سمجھا جے، کیونکہ اس مسئلے کو سمجھان واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں میرے بندیو اس مسئلے واسطے میں نبیوں کو گھلیا ہے، نبیوں کی جماعت گھلی توحید کے مسئلے واسطے۔ پہلے نمبر پہ جناب نوح علیہ السلام اللہ کا قرآن کی بیان فرماتا ہے، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جدو مسیح نوح علیہ السلام نو کھلیا آخر نبی نوح جی جاؤ نا اپنی قوم والے کو پیغام دیو نہ جا کے، نبی نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کاغی تبلیغ کرتے رہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے اللہ دے بندے ہو، میری قوم دے ہو، میری قوم دے ہو بندے ہو، اللہ تو علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، حضرت ہود علیہ السلام آئے نے کہ آگے کی کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم دے لوگو، میری قوم دے لوگو، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ ہی تواڈا معبود ہے، اللہ ہی تواڈا رب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پیغام دیتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم دے لوگو، میری قوم دے لوگو، میری بستی دے لوگو، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں۔ نبی شعیب علیہ السلام آئے نے، کوئی ایک پیغام لے کے آئے نے، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے۔ اور نبی یوسف علیہ السلام دی باری آئی، فرمایا اپنے جیل دے جڑے ساتھی نے، جڑے جیل دے قیدی نے، اپنے ساتھی جڑے نال دے نے، انہاں نوں توحید دی دعوت کیویں دیندے نے، یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے قید والے ساتھیو، چوکھے رب جڑے نے وہ چنگے نے یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک کلا رب چنگا؟
توحید کی دعوت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی دیندے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، اس تو بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر جنہوں آئے نا، نبی بن کے آئے نا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے اللہ دے نبی جی، تواڈے جو پہلو بھی اسی جڑے نبی بھیجے سن، انہاں نوں ایک دعوت دے کے بھیجیا ہے کہ دنیا والیاں نوں تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ دے بندے ہو، عبادت کرنی ہے تے صرف ایک رب دی عبادت کرنی ہے۔ تے پھر میرے نبی نے توحید بیان کرن دا، توحید لوگاں نوں دسن دا حق ادا کھڑیا۔ کتے میرے پاک پیغمبر ایجے کوہ صفا تے کھڑے ہوندے نے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے جڑے سکے جناب، چاچے بابے جناب، سکے رشتہ دار، اے جناب گلاں کرن لگ پے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس واسطے سانوں بلایا سی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو ذلیل و رسوا ہو جائیں، تو تے مجنون نعوذ باللہ۔ میرے پاک پیغمبر نوں برا بھلا کہن لگ پے نے۔ توحید دی خاطر میرے نبی نے طائف دے اندر مارا کھادیاں، توحید دی خاطر جناب میرے نبی دیاں بیٹیاں جناب تنگ کیتا گیا ہے، توحید دی خاطر میرے محترم بھائیو بدر دا مار کلڑے آئے، توحید دی خاطر میرے محترم بھائیو بہت دا مار کلڑے آئے۔ جنیاں بھی جگہ ہوئی میرے محترم بھائیو توحید دا مسئلہ سی، توحید دا مسئلہ سی میرے محترم بھائیو۔ توحید دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا کھادیاں نے۔ کتے میرے پاک پیغمبر نوں ایک جناب گلے کے اندر کپڑا پا کے وٹ دیتے جا رہے ہیں اور صحابہ جناب چھڑاندے نے تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ چھڈ دیو، ساڈے تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں نوں توحید دی خاطر انہاں دے جسماں دے دو ٹکڑے کیتے جاندے، انہاں دے جسماں نوں آریاں دے نال چیر دتا جاندا، انہاں دے جسماں تے لوہے دیاں کنگیاں چلا دتیاں جاندیاں توحید دی خاطر۔ جناب توحید نہ ہوئے تے پیچھے شہر رہ کڑی جاندے۔ توحید دی وجہ تو اج میرے محترم بھائیو اے دنیا دا نظام چلدا پیا ہے، اللہ بادشاہ بساندے نے، اللہ سب کچھ دے رہے نے، توحید اگر تو ختم ہو جائے تے دنیا جناب قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سواری تے سوار ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ مینوں دسنا اللہ دا حق بندے تے کیے؟ تے میں کہ اللہ دے نبی جی اللہ بہتر جاندا ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ اللہ تعالی دا بندے تے حق ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کرن۔ اللہ دا بندیاں تے حق ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہ کرن۔ اللہ اکبر، اللہ تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ پھر بندیاں دا اللہ تے حق کی ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتے نے یا اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ يعذبهم۔ اے معاذ اللہ تے بندیاں دا حق ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نوں عذاب نہ دے۔ یار کڈا بڑا کڈی بڑی گل ہے، شرک نوں چھڈ دیو اللہ آخرت دے اندر عذاب تواڈے کولوں دور کر دے۔ فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے سچے دل دے نال اللہ تعالی اپنے چہرے نوں جہنم دی اگ کولوں دور کر دیندا، جہنم دے عذاب کولوں اس بندے نوں محفوظ کر لیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
بندہ اس حالت اندر مریا ہے انہیں اللہ دے نال شرک کیتا ہے وہ بندہ داخل النار جہنم اندر چلا جائے گا ایک بندہ اس حالت اندر مریا ہے کہ اس بندے نے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا اللہ نو حاجت روا بندا ہے اللہ نو مشکل کشا بندا ہے اللہ نو بیٹیاں بنان والا بندا ہے فرمایا فوت ہو گیا ہے دخل الجنہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا توحید ہی سب کچھ توحید جس بندے کو نہیں وہ بندہ کھوکھلا ہے وہ بندہ ہی نہیں جس بندے کو توحید نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ایک پنڈ بندہ آیا تے اللہ دے نبی جی دو واجب کرنے والی چیزاں کیڑیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پنڈوا اے اللہ دے بندیا دو واجب کرنے والی چیزاں یہ نے اگر بندہ شرک کی حالت میں مر گیا تے جہنم میں چلا جائے گا اگر جناب توحید کی خاطر لوگاں دی گلاں سندا رہیا یہ بھی جناب توحید چکی پھردے نے آندے نے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت اندر مریا کہ اس بندے دے کول توحید سی داخل الجنہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا توحید کی خاطر فرمایا توحید کا ذہن لے کے توحید کا مائنڈ بنا کے انسان فوت ہو جاتا ہے فرمایا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جڑے اہل توحید ہوندے نے جڑے توحید والے بندے ہوندے نے اگر اللہ دے کولوں دعا کرن اللہ انہاں دی دعاواں نوں موڑ دے نے اللہ انہاں دی دعاواں نوں موڑ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مسلم شریف دی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اودے فوت ہون تو بعد نبی پاک فرماتے نے اودے جنازے اتے 40 بندے ایک نہیں دو نہیں 40 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہون کہ جنہاں اپنی زندگی اندر اللہ دے نال شرک نہیں کیتا 40 بندے اسی نے جناب لکھ بندہ کی جنازے لیکن توحید والے 5 بھی نہیں نا وچ ایک بھی نہیں تے کوئی گل نہیں اگر توحید والے بندے 5 بھی نے ایک بندہ بھی توحید والا دعا کر رہا ہے انشاءاللہ گل بن جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہگار بندہ فوت ہوا ہے لیکن اودے جنازے اتے 40 بندے توحید برس دینا کبھی اللہ دے نال شرک نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ توحید والے 40 بندے اللہ نے کول دعا کرتے ہیں اللہ اس میں یہ معاف کر دے تے اللہ ان 40 بندیاں دی دعا نو قبول کر کے اس بندے نو مرن والے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے دعا کرو ساڈے جنازے ہوندے توحید والے بندے کثرت دی دعا نہ کریا کرو یا اللہ توحید والے بندے ہون چاہے تھوڑے ہون کیونکہ توحید والے بندے تھوڑے بھی ہون گے تواڈے حق اندر دعا کرن دے تے اللہ قبول فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو انہاں مکے والے نوں تعارف کرواندے نے پے قل هو اللہ احد کہہ دیو اے نبی پاک پیغمبر نوں فرماندے نے پے اے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے تواڈا لات کچھ نہیں کر سکدا قل هو اللہ احد تواڈا حکم کچھ نہیں کر سکدا قل هو اللہ احد تواڈا عزا کچھ نہیں کر سکدا قل هو اللہ احد اے تالیاں اے پیریاں مٹی دیاں ٹیریاں کسے پیر دے پیر کسے جناب پیر دی گڈی دے ٹائر کچھ نہیں کر سکتے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ کلا مشکل کشا ہے اللہ کلا حاجت روا ہے اللہ کلا بندیاں بنان والا ہے قل هو اللہ احد فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید دی خاطر مارا کھاندا رہیا ہے توحید دی خاطر تکلیفاں چلتا رہیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فوت ہو جائے گا اللہ تعالی اس بندے نو
جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک مشکل کشا بھی کلا، حاجت روا بھی کلا، تے پوری کائنات دا مالک بھی کلا۔ تجھے وقت میرے محترم بھائیو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ نو کسی دی محبت مجبور نہیں کر سکتی، اللہ نو کسی دا پیار مجبور نہیں کر سکتا۔ جناب نوح علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا غرق ہوتا ہے، پیار دینے اللہ میرے پتر کو بچا لے، اللہ میرے پتر کو بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں نوح چھٹ دے اس بندے نو، یہ تیری اہل جو نہیں، کیونکہ اس کو توحید نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جڑا ہے غرق کیوں سامنے ہو گیا؟ کیونکہ وہ دیکھو توحید نہیں۔ میرے محترم بھائی، نوح علیہ السلام پریشان ہوئے نے اپنے بیٹے واسطے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کتے میرے محترم بھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا اینج ابراہیم ہاتھاں دے اندر فوت ہو گیا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینج سسکیاں لیندے پے، آنسو بہاندے پے، تے میرے پاک پیغمبر دے آنسواں دا ایک ایک قطرہ بول کے کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نبی جڑے نے انہاں نوں غم آوندے نے، انہاں نوں پریشانیاں ہوندیاں نے، یہ محبت دی وجہ تو مجبور ہو جاندے نے، پیار دی وجہ تو مجبور ہو جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا، صحابی پوچھدے نے اے اللہ دے نبی جی سانوں کہندے ہو کہ جدوں کوئی فوت ہو جائے رونا نہیں، جناب نوحہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ نوحے تو میں منع کیتا ہے، باقی اکھاں دے آنسو تے آ جاندے نے، میں بھی انسان ہاں، یہ محبت میرے اوتے بھی غالب آ جاندی ہے۔ میرا پتر میرا بیٹا میرے ہاتھاں دے اندر جا رہا ہے، تد میری اکھاں دے اندروں آنسو نکل گئے نے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کسی بھی محبت مجبور نہیں کر سکتی۔ قل هو اللہ احد، اللہ کلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی بھی محبت جناب مجبور کر سکتی نہیں۔ فرمایا ولم یلد ولم یولد، تے اللہ تعالی نہ کسی نو جنیا ہے تے نہ ہی اللہ نو کسی جنیا ہے۔ یہ یہودی جڑے نے میرے محترم بھائیو، انہاں عقیدہ بنایا، عیسائیاں نے عقیدہ بنایا، یہ عیسائی جڑے نے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تے مریم علیہ السلام مل کے اور اللہ نے مل کے ایک اللہ بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں، اور جڑے یہودی سن انہاں آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائیاں نے آکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام مل کے ایک اللہ بندہ ہے کہ تین اللہ نے، تین رب نے۔ میرے محترم بھائیو فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنیا ہے، نہ اللہ نے کسی جنیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنیا، نہ اللہ کسی کو جنیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرمایا کہ اللہ پاک کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا سورۃ مریم دے اندر اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندیو ایڈی بڑی گل ہے، ایڈی بڑی گل ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور جڑے پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہو جان۔ 25 دسمبر ہیپی کرسمس ڈے جناب کئیاں دے سجن بنے نے عیسائی تے جناب انہاں دی عید تے جاندے نے جی السلام علیکم جی کی کریے ابا جی ساڈا بیٹی ہن اسی انہاں دا تہوار ہے اسی منان جانے نعوذ باللہ تسی انہاں دے تہوار تے جا کے اے انہاں نوں کہندے ہو کہ بھائی باقی اللہ دے ہاں 25 دسمبر نوں بیٹا پیدا ہویا سی نعوذ باللہ۔
کہ 25 دسمبر کی یہی حقیقت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایڈی بڑی گل ہے سورۃ مریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندیو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اسی جا کے کئی ووٹاں نے جڑے نے یہ بھی جا کے جی انہاں دے تہواراں دے سی جان دے کہ ساڈے کل نوں کام ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو بڑا بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایڈا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی زمین تو لگ کے تے آسمان تک، مشرق تو لگ کے تے مغرب تک، دیکھو ایڈا بڑا خلا تواڈے گناہاں دا ہو جائے، تواڈیاں غلطیاں دا ہو جائے، لیکن وچ شرک نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہاں گا تے اپنی رحمت نال معاف کر کے جنت دا داخلہ کر دے گا۔ تے جے اگر حاجی صاحب نے حج کیتا ہے، عمرے کیتے نے، نمازاں پڑھیاں نے، تہجداں پڑھیاں نے اور شرک دی تھوڑی جی بھی سمیل اودے اندر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی میں عبادتاں، اے سجدے، اے عمرے، اے حج، اے زکاتاں، اے عشر انہاں نوں پرا کر کے جہنم دا جناب بالغ بنا دیواں گا تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے بنا دیواں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مینوں گالی دیندا ہے، ابن آدم دا بیٹا مینوں گالی دیندا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوچھا گیا اللہ دے نبی جی گالی مطلب گالی دین دا مطلب اللہ نوں گالی کیڑا بندہ دے سکتی ہے، اتنی جرأت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ یہ کہندا نا اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے وہ سمجھو کہ مینوں گالی دے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دا نام کوئی ہمسر ہے، اللہ دا نام کوئی برابر ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ سانوں توحید نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ توحید تواڈے کول ہے، سمجھو کہ تسی انسان ہو، تسی بندے ہو۔ اگر تواڈے کول توحید نہیں جی فلانا جڑا ہے وہ بھی دے دیتا ہے، فلانا جناب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ دے جڑے ولی نے نا جناب اسی انہاں دے منکر نہیں، اللہ دے ولیاں دی جناب پیراں دی خاک، انہاں دی جُتیاں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما ہے، انہاں دی جُتیاں ساڈے سر دا تاج ہے، لیکن واندنا اور لیلا ککڑ تے دے دے پتر تے جھولے لال تے پتر دے دے رتا لال، ہاں بابل اک تے بیڑا تک کہن نال اے نارے مارن نال تانوں نہ پتر لبنے تے نہ جناب تہاڈا بیڑا پار لگنے۔ علی حجویری صاحب، حضرت علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے نیک بندے سن، جنہاں نوں لوگ اج دادا صاحب آندے نے نا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دادا دی ذات صرف ایک اللہ دی ذات۔ میرے محترم بھائیو انہاں دا ساری زندگی اپنے انہاں نوں اللہ نے اولاد دی، اپنا انہاں دا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوئی، لوگاں نے انہاں نوں دادا صاحب راجہ دین والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جڑے اللہ دے ولی ہون گے انہاں نوں کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، نہ کوئی غم زدہ ہوں گے، جنت دا داخلہ انہاں نوں مل جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے اشرک مکے والے جڑے اشرک کرتے ہیں لات منات عزا حبل یہ اللہ دے نیک بندے سن، لیکن انہاں نے کیتا مکے والے نے کیتا شیطان نا خبیث ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تہاڈا واضح طور تے دشمنی ایڈا خبیث ہے، ایڈا لعین ہے، یہ دل وچ جناب وسوسے انج پاندا کہ جنوں تہاڈا خون گردش کردا ہے نا انج تہاڈے جسم دے اندر گردش کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان انہاں نوں آ کے دسیا اوے او تہاڈے جڑے نیک بندے سن نا انہاں دی شکلاں تہاڈے ذہن وچ نکل جانیاں نے تے انج کرو انہاں دے پتلے بنا کے رکھ لو، انہاں بنا کے رکھ لے۔ کچھ دیر تو بعد جدوں کوئی تھوڑی اگے نسل ودی انہاں دے دل وچ شیطان نے پایا اللہ دے بندیو اے جڑے سن نا تہاڈے پچھلے اے انہاں دی بڑی تعظیم کردے سن، انہاں نوں پیچھے نہ رکھو بلکہ انہاں نوں اگے رکھ لو۔ مکے دے مشرک بھی آندے سن اللہ بھائی اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، لیکن فلانے جڑے ساڈے بزرگ نے یہ بھی مشکلاں حل کردے نے۔ اج دا میرے محترم بھائیو جڑا بندہ ہے اج دا انسان ہے او دا بھی عقیدہ ہے اللہ واقعی پتر دیندے نے، لیکن فلانے جڑے بزرگ نے انہاں دے فیض نال پتر لبا ہے، تے جے پتر فوت ہو جائے پھر تے اللہ دا حکم ہے
تو جناب جے پتر لب گیا تو پھر جی فلانے بزرگوں کو گئے سا اتنے جناب بیر ڈگ پیا اتنے جناب پتا ڈگ پیا تو جے پورا ٹان ڈگ پہ پھر کی لبے گا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو توحید سب تو پہلا مسئلہ ہے توحید۔ لیکن اج دا مسلمان جڑا ہے نا لوگوں تے جناب اسی آنے نا ہندو انج کرتے ہیں ہندو جناب اس طرح کرتے ہیں ایویں چڑھاوے چاڑھتے ہیں، لیکن سارے مسلمان جڑے نے وہ کیڑی خرافات جڑی ہے جڑی سارے اندر موجود نہیں۔ میرے محترم بھائیو توحید نو اپنی غیرت بنا لو، توحید نو اپنی پہچان بنا لو، توحید نو اپنی عزت بنا لو۔ توحید تو علاوہ ساری زندگی کسے کام دی نہیں۔ اگر اسی توحید نو نال لے کے جاواں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قرآن نو پڑھ کے جائے گا، قرآن تے عمل کر کے جائے گا، پہلا سوال ہی توحید دا ہے مر ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ اتنے جا کے کی جواب دے تے جڑے جناب اے جناب ولیاں دے جناب پجاری ہون گے ڈھیریاں دے کے سجدے کردے ہون گے، صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی اسی فلانے علاقے جو گئے ہاں تے اوتھے جناب انہاں دا جڑا سردار ہے او جناب او دے سامنے او دے جڑے بستی والے لوگ سن سجدہ کر رہے نے تے اللہ دے نبی جی تہاڈی شان ساڈے جو بڑی مطلب تسی بلند مقام والے ہو مرتبے والے ہو تے ساڈا حق بندا ہے کہ تہاڈے تے سجدہ کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سجدہ تزیمی بھی جڑا سی نا جڑا سجدہ یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے کیتا سارے یا آدم علیہ السلام دے سامنے شیطان نو کرایا سب کچھ وہ تزیمی سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیتا ہے حرام کر دیتا ہے۔ ہون اللہ تو علاوہ تزیمی سجدہ بھی کسی کے نہیں کیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں سجدہ کرن دی مطلب اجازت دیندا تو میں اے اجازت دیندا کہ جڑی عورت ہے وہ اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تزیمی بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک ساڈے جڑے مسلم دیکھو نا ہے وہ بھی ساڈے مسلمان بھائی نے کیونکہ انہاں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ جنہیں پڑھ دیا نا ایک بندہ اس غریب نو علم ہی نہیں۔ ہن میں ساری زندگی جناب الف بے تو علاوہ کچھ ہے اور پڑھی نہیں تے الف بے ہی مینوں آندی ہے تے میں یہ بارے گلاں کرنیاں وہ ساڈے مسلمان بھائی جڑے نے انہاں نوں کسے دسے ہی نہیں۔ یار ایک ولی نے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اسی اس چیز دے انکاری نہیں، لیکن انہاں کول عقیدہ ہے رکھنا کہ جناب یہ پتر دیندے نے یہ مشکلاں ٹال دے نے یہ شرک ہے، یہ انہاں ساڈے بھائیاں نوں نہیں پتا تے ساڈے سارے مسلماناں اُتے یہ واجب ہے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر دے موقع دے آکھے علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تسی ہن تہاڈوں میں کلن لگا واں تے اوتھے جا کے سب تو پہلے لڑائی نہیں کرنی مار کٹائی جانے شروع نہیں کر دینی بلکہ اوتھے جا کے لوگوں نوں سمجھانا ہے۔ مشرک دے کافر دے فتوے پہلے نمبر تے ٹھوک کے نہیں لا دینے۔ ساڈے کئی اسی جڑے بندے ہیں نا اسی ٹھوک کے جناب فلانا بریلوی ہے مشرک ہے فلانا شیعہ ہے کافر ہے فلانا دیوبندی ہے تے اے جناب اے اللہ دے نبی دی عزت ہی نہیں کردا فلانا اہل حدیث ہے او جناب جی او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو بیان نہیں کردا اہل بیت دی شان نو بیان ہی نہیں کردا وکھرے وکھرے ٹھیکے اسی سارے چکے نے۔ نا میرے محترم بھائیو ساڈے سارے مسلمان بھائی نے جنہیں کلمہ پڑھ دیا ہے وہ مسلمان ہیں، ساڈے اتنے واجب یہ ہے کہ اسی اصلاح دی کوشش کرتے رہیے جنی دیر تک بندہ زندہ ہے تسی زندہ ہو تواڈے اندر ساہ موجود نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے مسلمان بھراواں نوں شرک تو بچان دی اے جڑیاں دین دے اندر نویں نویں کام نے بدعت تو بچان دی ایک کوشش کرتے رہنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے علی جی اگر تواڈی وجہ تو ایک بندہ راہ ہدایت تے آ جائے تواڈے واسطے سرخ اونٹاں نال بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔